آج الحمدللہ ربیع الاول شریف کے سلسلے میں تشریف میلاد النبی کا یہ پروگرام بسمے ہنفی شمسی کے زیر اہتمام شمسون جامعہ رضویہ کے درس نظامی کے اسٹوڈنٹس عامہ سال اول سے تعلق رکھنے والے طلبہ اکرام کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے عامہ سال اول کے طلبہ اکرام اپنی کارکردگی پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت جن کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ تکبیر و رسالت سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام اساتذہ کرام کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے اس محفل میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں علم و عمل میں مزید برکتیں وسعت عطا فرمائے اور ان کے فیضان کو جاری و ساری عطا فرمائے۔ اب میں تقریر کے لیے مخاطب ہوں جناب حضرت علامہ محمد ابو بکر صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطاب سنا کر ہمارے گروہ و ذہن کو مکمل کروائیں۔ کیونکہ آنے سے قبل زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تمام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھیلے ہوئے دنیا میں ہیں افکار محمد، ہر سمت نظر آتے ہیں انوار محمد، ہر سمت نظر آتے ہیں انوار محمد، ہر طور سے لاریب ہیں کردار محمد، ہر طور سے لاریب ہیں کردار محمد، اس بات کو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، ہر طور سے لاریب ہیں کردار محمد، جو چیز بھی مانگو گے ملے گی اس در سے، ہر وقت سجا رہتا ہے دربار محمد۔ کس درجے مقدر کے سکندر تھے صحابہ، کس درجے مقدر کے سکندر تھے صحابہ، ہر روز جنہیں ہوتا تھا دیدار محمد۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جہاں میں جو چیز بھی ہو، آپ نیکوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بدکاروں کے لیے بھی رحمت ہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں اور مومنوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے مومن کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے، اور کافروں کے لیے صرف دنیا میں رحمت ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی شہر کے لیے رحمت بن کر نہیں ہے، صرف کسی طبقے کے لیے رحمت بن کر نہیں ہے، صرف کسی ملک کے لیے رحمت بن کے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جہاں میں جو چیز بھی ہو، جن انس کے لیے بھی آپ رحمت ہے، چرند پرند کے لیے بھی آپ رحمت ہے، شجر و حجر کے لیے بھی آپ رحمت ہے، مشرق والوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، مغرب والوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، شمال والوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، جنوب والوں کے لیے بھی رحمت ہے، حتیٰ کہ ساری زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور محبوب کے لیے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب جن کے لیے میں رب العالمین ہوں ان کے لیے آپ رحمت للعالمین ہے۔ شاعر نے کتنا خوبصورت کہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے،
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت جب تک مجھ سے اپنے والدین اور اپنی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبت مصطفیٰ ایمان کی روح ہے۔ جب نماز سے پوچھا گیا تیری روح کیا ہے، نماز نے کہا ایمان ہے۔ جب حج سے پوچھا گیا بتا تیری روح کیا ہے، حج نے کہا ایمان ہے۔ جب روزے سے پوچھا گیا بتا تیری روح کیا ہے، روزے نے کہا ایمان ہے۔ جب زکوٰۃ سے پوچھا گیا بتا تیری روح کیا ہے، زکوٰۃ نے کہا ایمان ہے۔ جب ایمان سے پوچھا گیا بتا تیری روح کیا ہے، ایمان نے کہا محبت مصطفیٰ میری ایمان ہے۔ محبت مصطفیٰ اصل نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز اگر قبول ہو جائے تو نماز کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ اگر قبول ہو جائے تو ذریعہ نجات ہے، زکوٰۃ اگر قبول ہو جائے تو ذریعہ نجات ہے، لیکن محبت مصطفیٰ اصل ذریعہ نجات ہے۔ سامعین محترم دیکھیں، جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دین اور دنیا میں سرخ رو ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی شخص آیا اور سوال کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، کیا تو نے کچھ قیامت کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ اور اعرابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میرے پاس کوئی نمازیں ہیں، نہ کوئی زیادہ روزے ہیں، نہ کوئی زیادہ میرے پاس نمازیں ہیں، نہ کوئی زیادہ صدقہ خیرات کی کوئی چیز ہے، لیکن وَلَكِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال انت مع من احببت، روز معاشر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ آخر میں یوں ہی کہوں گا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد سفیان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم، استاد میرے واجب القدر واجب الحترام اساتذہ کرام اور اسٹیج پر علماء کرام اور میرے شمس العلوم کے چمکتے دمکتے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سب کے سامنے اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے اس آیات کا صحیح مفہوم اور معنی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بے شک
آقا علیہ السلام کا عشق ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ لاکھ عبادت کرنے سے بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں تو کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب جب لوگ کہتے ہیں کہ شریعت آنا بند ہو گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، وہ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو اور عمل کرو۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر آنکھ ہو، لائٹ نہ ہو تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کاغذ پر سے روشنائی اٹھا لیں تو کاغذ خالی رہے گا۔ علم کا نور من میں نہیں آتا کیونکہ نور محمدیہ من میں نہیں ہوتا۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے، اس کے بعد علم کی محبت بھی ہونا ضروری ہے۔ شیطان بھی بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس نے بھی دنیا کے چپے چپے پر رب تعالیٰ کی عبادت کی۔ 6 کروڑ سال تک رب تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کا امتحان لیا، لیکن امتحان توحید کا نہ تھا بلکہ تعظیم رسول کا تھا۔ وہ تو بہت بڑا توحید پڑھتا، رب کو خوب سجدہ کیا کرتا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے سجدہ کرتا ہے، مگر میں جسے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہوں تو اسے سجدہ کرتا ہے یا نہیں، اس نے انکار کیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں مٹی کو کیوں سجدہ کروں؟ شیطان یہ سمجھتا تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، لیکن نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کے سامنے پیشانی جھکانے والوں کی بجائے آگ پر پیشانی رکھنے والوں کو پسند فرمایا، اور مردوں کو بھی آگ کے حوالے کرنے کی بجائے مٹی کے حوالے کرنے کے طریقے کو پسند فرمایا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان ہی گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الآن أنا ألتمس للخطاب من محمد ماجد أن يأتي ويخطب أمامنا باللغة العربية بطريقة حسنة جيدة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال الله تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكما قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رئيس الحفلة وأساتذتي الكرام وعلماء كرام وإخوتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الموضوع الذي انتخب لنا للخطاب فهو فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته ورفعته في ضوء القرآن والسنة. يا أيها المستمعون الكرام، إني أريد أن ألقي خطبة وجيزة حول الموضوع أمامكم بتوفيق الله تبارك وتعالى وعونه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ورحمة للعالمين كافة. يا أيها المستمعون الكرام، نحن نحب الرسول الكريم أحب من أرواحنا وأنفسنا وأزواجنا وأموالنا.
يا أيها المستمعون الكرام، إن آية كثيرة في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته ورفعته وشانه أبين أمامكم بعض الآيات من القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها المستمعون الكرام، جاء نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله تعالى جعل نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها المستمعون الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله. والفرق بين الحبيب والخليل: الخليل يكون فعله برضاء الله، والحبيب يكون فعل الله برضائه. والخليل قال: ولا تخزني يوم يبعثون. والحبيب قال الله في حقه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. الخليل قال: واجعل لي لسانا في الآخرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها المستمعون الكرام، يا أيها المستمعون الكرام، هذه الحديث المباركة التي تدل على رفعته عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: كيف رفعة ذكري وذكرك؟ الله أعلم، إذا ذكرت ذكرت معي، وما توفيقي إلا بالله. اس خطاب سے پہلے مکالمے کے دوران ہمارے اساتذہ کرام تشریف لائے. ہم دل کی عطا الہیوں سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری اس محفل میں شرکت کی. اب میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد حسنین صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد حضور مجسم شفیع امم حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اپنی عقیدتوں محبتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد میرے تمام اساتذہ کرام اور علماء کرام اس مدرسے کے شمس العلوم کے چمکتے دمکتے پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اپنی لرائب بے عیب کتاب سے فرمایا: والضحیٰ واللیل اذا سجا
اے محبوب قسم ہے مجھے تیرے چاند کی طرح چمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مجھے تیرے سیاہ کالی زلفوں کی۔ سامعین محترم، ہمارے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ہمارا محبوب تو وہ محبوب ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے اور ہمارا بھی محبوب ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سامنے محترم، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے اولاد سے بڑھ کر، اس کے والدین سے بڑھ کر، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ سامنے محترم، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرنی چاہیے کہ اپنے اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ کیا خوب شاعر نے کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ کی کھلی بحر وادی میں تشریف لے گئے، اور وہاں چراغاں میں ایک قافلہ رکا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اہل قافلے سے کہا، کیا تم یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر نام ہی بیچنا ہوتا تب بھی بیچتے، کیونکہ جو حضور نے پوچھا، میں دل ویچاں میں جگر ویچاں، میں دل ویچاں میں جگر ویچاں، جے پیارا محمد آ جاوے میں اپنا سارا گھر ویچاں، جے پیارا محمد آ جاوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج محفل میلاد ہے، کیا سہانا نور ہے، آج محفل میلاد ہے، کیا سہانا نور ہے، ارے آ گئے وہ کملی والا جس کا سارا نور ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام، واجب القدر تمام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صحیح سے مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ اپنے لاریب بیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں دلیل سے مراد معجزہ ہے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہے تو معجزے لے کر آئے، حضرت آدم علیہ السلام ہے تو معجزے لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تو معجزے لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو معجزے لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو معجزے لے کر آئے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے چاند کی، جب باری آئی والضحیٰ کے چہرے والا کی، جب باری آئی واللیل کے زلفہ والوں کی، جب باری آئی لم نجعل لہ عینین کے آنکھوں والے کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزے دے کر نہیں بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین محترم، حضور سید عالم کا
پیدا ہونا معجزہ، حضور سید عالم کا بچپن مبارک معجزہ، حضور سید عالم کی جوانی مبارک معجزہ، حضور سید عالم کا مکہ میں جانا معجزہ، حضور سید عالم کا مدینہ میں آنا معجزہ، حضور سید عالم کا عرش پہ جانا معجزہ، حضور سید عالم کا فرش پہ آنا معجزہ، حضور سید عالم کا چلنا معجزہ، حضور سید عالم کا رکنا معجزہ، حضور سید عالم کا بیٹھنا معجزہ، حضور سید عالم کا سونا معجزہ، بلکہ آپ کی زندگی مبارک ہی معجزہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، غزوہ خیبر سے واپسی پر صبح کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں سر انور رکھ کر سو گئے، جو کہ حضور سید عالم نے نماز عصر ادا کر لی تھی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز عصر ادا کرنی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کبھی دیکھتے سورج کی طرف کہ سورج غروب ہوتا جا رہا ہے، اور کبھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر حضور کو نہیں جگاتا تو عبادت خدا جاتی ہے، اگر جگاتا ہوں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے حضور کو نہیں جگایا، یہ سوچ میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جو کہ ان کے آنسو حضور سید عالم کے چہرہ مبارک پر جا گرے۔ حضور سید عالم نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا، اے علی تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، اے علی نماز عصر ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ ادا پڑھنی ہے۔ حضور سید عالم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اے سورج واپس آ۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا سورج واپس آ گیا۔ یہیں شعر نے کیا خوب کہا کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سجاد صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اس تقریر کے دوران ہمارے سرپرست اعلیٰ چودھری محمد ریحان میر صاحب تشریف لائے۔ ہم دل کے عطا کے رائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس محفل میں شرکت کی۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرؤوف صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، او خیمہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب پہ رحمت کی ہے جاری واہ واہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قیامت والے دن جب مجرم نسن گے نا گناہگار، حضور خود بلائیں گے کدھر جا رہے ادھر آؤ۔ اے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ،
صدقے اس نام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے تمام اساتذہ کرام، اس کے بعد میرے ہم مکتب ہم مشن سفر ساتھیوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی حاضری ہے، مختصر سا ٹائم ہے۔ شعر نے کیا خوب کہا کہ باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہے گل، کام ہے ان کے ذکر سے وہ چاہے تھوڑا سا جلدی ہو جائے یا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، ساڈا کام ہے حضور دا ذکر کرنا۔ ہاں، باغ میں شکر وصل تھا۔ استاد محترم علامہ خازم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک جگہ تقریر کرنے گئے تھے، آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو آپ نے یہ شعر پڑھا کہ باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہے گل، کام ہے ان کے ذکر سے وہ چاہے 12:30 بجے ختم ہو یا چاہے 12:15 بجے ختم ہو، ساڈا کام ہے مالکا دا ذکر کرنا۔ انشاءاللہ اسی اپنے ٹائم دے ہی محفل ختم کر دیں گے۔ ایک دو گلاں کرنے، اج کل لوگ کہندے نے جی کہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں جائز، انبیاء کرام نے میلاد منایا ہے، صحابہ نے میلاد منایا ہے، کیا اولیاء اللہ نے میلاد منایا ہے؟ اور صحابہ نے تو انج میلاد منایا جی میں پوری کائنات منا ہی نہیں سکتی۔ ہاں، جی میں صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ نے دا گردناں کٹا چھڑیاں، صحابہ نے دا بازو کٹا دیتے، صحابہ نے دا اکھاں کٹا دیتیاں، تسی کہندے ہو صحابہ نے میلاد منایا ہے۔ میں کہ جناب صحابہ نے میلاد منایا ہے، جے تسی تانوں نہیں پتا پھر کسی سنی مولوی کو لا کے پوچھ کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا، پھر تینوں سنی مولوی دسے گا صحابہ نے میلاد منایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور لگاؤ نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، زور لگاؤ نعرہ رسالت، انج کر کے نعرہ لگانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نے میلاد منایا ہے، میں نے کہا جناب حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خواں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے خود اسٹیج بنواتے اور آپ فرماتے حضرت حسان، آپ حضور خود فرماتے کہ اے حسان چل میری ہوں تعریف فرما، میری تعریف کر۔ حضرت حسان نے کیا خوب کہا، حضور بھی سامنے موجود ہیں اور صحابہ بھی سامنے موجود ہیں۔ حضرت حسان نے حضور کے سامنے اور صحابہ کے سامنے کیا خوب کہا، وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ادھر ترجمہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری اکھ نے تواڈے ورگا ہسی ویکھا ہی نہیں ہے۔ لوگ میلاد دیا گلاں کردے نے، حضرت حسان فرماتے یا رسول اللہ میری اکھ نے تواڈے ورگا ہسی ویکھا ہی نہیں ہے، اور ویکھے کتھوں، وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَامِ تَلِدِ النِّسَاء، جدو حضور ورگا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا، جدو حضور ورگا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا تو ویکھنا کتوں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَامِ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے توانو ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَامِ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور یا رسول اللہ جس طرح تسی چاہندے سی اللہ تعالیٰ نے تانوں انج ہی پیدا کیتا ہے۔ صحابہ نے انج میلاد منایا۔ آخری گل اس تو بعد گفتگو مکمل، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک بندے نے آ کے سوال کیا جناب اے تسی محفل پاک سجاندے ہو، اے ذکر اذکار کردے ہو، اے سٹیج بناندے ہو، اس تو بعد پھر تسی یہ نعت خواں کے نعت خوانی کردہ ہے، خطیب آ کے خطابت کردہ ہے، نقیب آ کے نقابت کردہ ہے، محفل دو بعد پھر لنگر شریف دا بھی اہتمام ہوندہ ہے۔ اے کیا اے حضور دے زمانے چ ہے سی؟ اے حضور دے زمانے چ ہوندہ سی؟ آپ نے جب ایک گل سنی نا، آپ نے بڑا جوش ہے، بڑے غصے نال آکھیا، آپ نے آکھیا جھلیا تو حضور دے زمانے دی گل کرنا ہے کہ اے زمانہ تیرے پیو دا ہے؟ تو حضور دے زمانے دی گل کرنا ہے، اے زمانہ تیرے پیو دا ہے، اے بھی حضور دا زمانہ ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے اے زمین و زمان تمہارے لیے، میں نے کہنا ہے زمین و زمان، آپ نے کہنا ہے تمہارے لیے۔ زمین و زمان، ہاں زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، اے دہن میں زبان بدن میں ہجاں، اے ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں،
फरिश्ते खुदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद आदम हदीस कदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए अताए अरब जलाए करब और फ्यूज अजब बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब बेरब्बे जहाँ तुम्हारे लिए बेरब्बे जहाँ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मुख्तसर हम्द व सना के बाद सामने बैठे मेरे तमाम असातिज़ा किराम ख़ुसूसन हमारे इस मदरसे के सदर मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद हुसैन विरक साहब, चौधरी रिहान हुसैन विरक साहब और तमाम शम्सुल उलूम के चमकते धमकते फूलों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन जी वक़ार, आज की जो रौनकें देख रहे हैं ये सारी आमद मुस्तफ़ा का सदका है। मैं तमाम असातिज़ा किराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इन तलबा की हौसला अफजाई की, इन्होंने इस मोहब्बत और अक़ीदत के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया और इन तलबा को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा जागी और उन्होंने आक़ाए दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया। इसीलिए कि किसी ने क्या खूब कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सामीन ज़िवकार, यहाँ तलबा मौजूद है। सिर्फ़ आखिरी बात अपना शेर की मैं थोड़ा सा गुफ्तगू और उसकी तफसीर और तशरीह बता के इजाज़त चाहता हूँ, इसलिए कि आप यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आए हैं और मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको हाफिज़ बनाए, फिर बड़ा कारी बनाए, फिर आलिम दीन उलमा में से उठाए, फिर बड़ा मुफ्ती बनाए। आपने जोश और जज्बे के साथ इस शेर को सिर्फ समात कीजिएगा। आपके बारे में अल्लामा लाहौरी, कलंदर लाहौरी जिसको कहा जाता है, उन्होंने ख़ास आलिम दीन तलबा और उलमा के लिए लिखा है। आप फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। सिर्फ हाफिज़ कारी आलिम नहीं बल्कि इससे भी बड़ा मुजद्दिद बनना है आप लोगों ने। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सिर्फ इस इल्म पर गुजारा नहीं करना, आगे भी इल्म हासिल करना है। आगे फरमाते हैं, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा तलाश कर जैसे पत्थर ही टूट जाए। आगे फरमाते हैं, सजदों से क्या हुआ तेरे जिंदगियां गुजर गईं, सजदों से क्या हुआ तेरे सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आड़ में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। आखिरी मिसरा है, करे सवार ऊँट पे अपने गुलाम को, करे सवार ऊँट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही उम्दा। आम्मा साल अव्वल के तलबा किराम ने बहुत अच्छी ये महफ़िल सजाई जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तमाम तलबा किराम के लिए आइसक्रीम तबर्रुक के तौर पर और एक बैच जो मिलादुन्नबी पर जब ये लगाएंगे तो इनको याद आएगा कि हम आम्मा साल अव्वल की महफ़िल में शामिल हुए थे। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए जज़ील नसीब फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर तमाम असातिज़ा किराम का, मोहतरमुल मकाम जनाब चौधरी रिहान अहमद विर्क साहब का और तमाम असातिज़ा किराम के साथ साथ तमाम तलबा किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुज़िश्ता 1.5 घंटे से उन्होंने इस महफ़िल को बड़े पुरतपाक अंदाज में शमूलियत भी इख्तियार की और शामिल हुए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के लिए खाने का अहतमाम है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप मौलाना हनीफ़ साहब की क्लास में तशरीफ़ ले जाएँ, वहाँ आपके लिए खाने का अहतमाम है। तमाम तलबा से मेरी गुजारिश है कि आपको जो बैच दिए गए हैं उसके साथ एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा था, उसको रास्ते में मत फेंकिएगा, डस्टबिन में डालिएगा। और जो आइसक्रीम आपने खा ली है इसके रैपर को भी डस्टबिन में डालिएगा, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैंने तमाम तलबा से कहा था कि यहाँ से जाते हुए मज़ार शरीफ से होकर जाएंगे, तीनों बुज़ुर्गों को सलाम करके जाएंगे। आप लोग जा सकते हैं, हम यहाँ दुआ करेंगे, उसके बाद महफ़िल इख्तिताम पज़ीर होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना ये सारा सामान समेट कर फिर वहाँ आएंगे। सिर्फ 3 लड़के वहाँ पर खाने के लिए चले जाएँ मंजूर साहब के साथ। अल्लाहुम्मा औसिलना इला मक़ासिदिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि।